اس کے لیے پہلے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آنا پڑے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پڑھنا پڑے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک قوم آئے گی جن کا ایک بد لقب ہوگا، یہ لفظ نابز ان کا معنی بد لقب، اور اس لقب کا نام ہے رافضی۔ یہ بد لقب، برا لقب ہے۔ اور فرمایا لا یشہدون جمعۃ، وہ جمعے میں حاضر نہیں ہوں گے، جمعہ نہیں پڑھیں گے، جمعے کے منکر ہوں گے۔ اور یہ رافضی لوگ ہیں جو جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے ہیں اور جمعہ کا انکار کرتے ہیں۔ ولا جماعتاً، اور کبھی فرض نمازوں کی جماعت میں شامل نہیں ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ رافضی لوگ ہیں۔ اپنے اپنے چوکوں میں، اپنی اپنی دکانوں میں، اپنے اپنے مقبروں میں، اپنے اپنے مسکنوں میں یہ لوگ رہیں گے اور وہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو گمراہیت کا درس دیں گے۔ کون لوگ؟ جو محب علی کہلوائیں گے، اپنے آپ کو حضرت علی پاک کی محبت کا دعوے دار کہیں گے، حقیقت میں یہ یزید کے فالوور ہوں گے، یزید کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے، یزید کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اور جانتے ہو یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کی سرزمین پر چین سے نہ رہنے دیا، اور مکے میں آپ تشریف لے گئے، وہاں پر بھی آپ کو نہ رہنے دیا، اور پھر خطوط لکھے 150 کی تعداد کے اندر انہوں نے خط لکھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں بلایا اور پہلے کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے وہی لوگ ہیں۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم کے پہاڑ گرائے اور اہل بیت اطہار پر ظلم کے پہاڑ گرائے، اور انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ اس کے بعد پھر یہ ماتم کرنے لگے اور اپنا سینہ کوبی کرنے لگے، اپنے سر کو پیٹنے لگے، ہائے ہائے کی آوازیں بلند کرنے لگے، کہنے لگے کہ آج ہائے افسوس ہمارے اوپر، ہم نے آل رسول کے اوپر ظلم و ستم کیا، ہم نے نواسہ رسول کی گردن کو کاٹ دیا۔ آج بھی وہ یزیدی موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر۔ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، ہر سال جب محرم الحرام کے دن آتے ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتلا بناتے ہیں، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، گردن کو کاٹ دیتے ہیں، پھر ایک نیزے کے اوپر، لکڑی کے اوپر اس کو لٹکا کر یہ گلی کوچوں میں پھراتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کا تعلق رافضیت سے ہے۔ یہ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کی صفوں میں چھپا کر پھر رہے ہیں۔ ان کو اپنی صفوں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ آج ان کے ہتھ کنڈوں پر معاشرے کے 3 لوگ لگے جن کو لوگوں نے اپنا رہبر اور رہنما چن لیا۔ ایک وہ مقررین جنہوں نے قرآن کو نہ پڑھا، انہوں نے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پڑھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر انہوں نے دین اسلام کو بیچنا شروع کر دیا۔ ایسے مقررین، واعظین جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سٹیج پر آتے ہیں اور امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، من گھڑت اور جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں، اور حقیقت میں دعویٰ وہ بھی محبت امام حسین کا کرتے ہیں۔ سٹیجوں پہ کھڑے ہو کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ گستاخیاں کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جن کو لوگوں نے اپنا رہبر اور رہنما سمجھا، مقررین نے ہمارے معاشرے کا، ہماری قوم کا بیڑا غرق کر دیا۔ دوسرے نمبر پر ہیں نعت خوان، جنہوں نے چند روپوں کی خاطر دین کو بیچ دیا۔ ہر سٹیج پر آپ کو حضرت امام حسین پاک کی شان پڑھنے والے نظر آئیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے تجوریاں تب بھری جائیں گی جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے۔ حضرت امام حسن پاک نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں؟ سبب یہ ہے کہ رافضی جو ہیں وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکذیب کرتے ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رافضی پسند نہیں کرتے ہیں۔ آج اہل سنت نے بھی وہ طریقہ اپنانا شروع کر دیا، جہلاء نعت خوانوں نے بھی وہی طریقہ اپنانا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسن پاک کا آج تک سٹیجوں پر کلام نہیں پڑھا جاتا۔ ہمارے گاؤں کے ایک مشہور و معروف قاری کو میں نے ایک جگہ پہ کہا کہ آج ہمیں منقبت امام حسن سنا دو، کہتا مجھے آتی ہی نہیں ہے۔
افسوس نہیں ہے ایسے لوگوں کے اوپر، ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ ذکر امام حسین تو ہم کرتے ہیں، ذکر امام حسن پر ہم کو سانپ سونکھ جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ سبب یہی ہے کہ ہم گمراہیت کے راستے پر چلے ہیں، بیٹھ جاؤ، گمراہیت کے راستے پر چلے ہیں، اور ان لوگوں نے ہمیں تباہی اور بربادی کے اس دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے۔ آج جب عالم گفتگو کرتا ہے، علم کی بات کرتا ہے، قرآن پڑھ کر سناتا ہے، حدیث پڑھ کر سناتا ہے، اصحاب رسول کے واقعات پڑھ کر سناتا ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہم گج چکے ہیں گندگی اور غلاظت کے اندر، ان رافضیت کے اندر۔ اور رافضیت کے معمار کون سے ہیں؟ رافضیت کے ہتھ کنڈے کون سے ہیں؟ یہی لوگ ہیں جن کو ہم پیسے بھی دیتے ہیں، جن کی جیبیں بھی بھرتے ہیں، جن کی تجوریاں بھی بھرتے ہیں، جن سے ہم کانوں کے چسکے لیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں حضرت امام حسن کے بھی منکر ہیں، حضرت امام حسین پاک کے بھی منکر ہیں۔ حالانکہ یہ دعویٰ تو حسینیت کا کرتے ہیں، لیکن سٹیجوں پہ کھڑے ہو کر کام یزیدیت کا کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچ جاؤ، ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اہل سنت میں سٹیج کے اوپر کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تمہیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، تمہیں حسینی بننے کی ضرورت ہے۔ تم حسینی بن کر منظر عام پہ آؤ، میدان عمل میں نکلو، اور ان کفار کے سامنے، ان مرتدین کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح تم کھڑے ہو جاؤ، تو پھر پتہ چلے گا کہ آج حضرت امام حسین پاک کی اولاد کھڑی ہے، آج حضرت امام حسین پاک کے روحانی بیٹے منبر رسول پہ کھڑے ہو کر حسینی بن کر حسینی کردار نبھا رہے ہیں۔ آج تمہیں منظر عام پہ آنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسرا، وہ لوگ جن کو ہم نے اپنا رہبر اور رہنما سمجھا، اور ہماری جاہل قوم نے، ہمارے سیدھے سادے سنیوں نے جن کی تعظیم کرنا شروع کر دی، چما چاٹی کا ماحول شروع کر دیا، ان کے قدموں کو چومنا شروع کر دیا، ان کو اپنے سروں پہ بٹھایا، انہوں نے دین مصطفیٰ کو کاٹ کر رکھ دیا۔ ایک وہ اکبر بادشاہ تھا جس نے دین اسلام کو کاٹا تھا۔ بعض لوگوں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا آج اکبر کا کیا حال ہے؟ اسے چوہے کی شکل میں دکھایا گیا کہ یہ دین اسلام کو چوہے کی طرح کترتا رہا ہے، اللہ نے اسے جہنم میں چوہا بنا دیا ہے۔ آج آل رسول بننا بڑا آسان ہے، آل رسول کہلوانا اور ہے، اولاد علی کہلوانا آسان ہے، اولاد علی بن کر حضرت علی پاک کے طور طریقوں پہ چلنا یہ بڑا مشکل ہے۔ جن کو ہم نے رہبر سمجھا، جن کو ہم نے رہنما سمجھا، جن کو ہم نے سٹیجوں کی زینت بنایا، جن کو ہم نے ممبروں پہ بٹھایا، جن کی تعریفوں کے قصیدے پڑھے گئے، وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو اپنے قدموں کے تلے رونقتے ہوئے نظر آئے۔ مجھے بتائیے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا جس نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی، محدثین نے بھی لکھا، مفسرین نے بھی لکھا کہ یہ منافق تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، 4 بیٹوں میں سے حام، سام، یافس اور کنعان جو تھا یہ منافق تھا۔ کیا تھا؟ منافق تھا۔ اس نے حضرت نوح علیہ السلام سے بھی اپنے آپ کو چھپا کر رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار یہ کشتی تیار ہو گئی، یہ بیڑا تیار ہو گیا، جوڑے بٹھا دیے گئے، سب کچھ کر دیا گیا، پروردگار میرا بیٹا میری آل ہے، میری اولاد ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اس کو بھی میں اپنے ساتھ لے لوں۔ قرآن میں یہ ذکر ہے کہ پروردگار وہ میری آل ہے، فرمایا اے نوح وہ تیری آل نہیں ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورۃ ہود کی آیت نمبر 45 اور 46 کو پڑھ کر مطالعہ کیجئے۔ رب کائنات نے فرمایا، یہ نص قطعی سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا کنعان بیٹا ہے، تمام تاریخ دانوں نے لکھا، تمام مفسرین نے لکھا۔ نوح علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں پروردگار وہ میرا بیٹا ہے۔ رب کائنات فرما رہا ہے کہ اے نوح وہ تمہاری آل نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل جو ہے تمہارے عمل کے مطابق نہیں ہے، اس کا طور طریقہ جو ہے وہ تمہارے طور طریقوں کے مطابق نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اولاد علی کے دعوے دار بڑے ہیں، اولاد رسول کے دعوے دار بڑے ہیں، جنہوں نے گھوٹ گھوٹ پینیاں، گلا رب نل کرنیاں، اور بھنگوں اور چرسوں کے اڈے قائم کرنے، شراب نوشی کے اڈے قائم کرنے، اور اپنی مخلوط مجالس میں
शबाब और कबाब की महफिलें सजाना। ऐसे लोग जो अपने आप को औलाद रसूल कहते हैं, हाँ मैं बबांगे दोहर कहता हूँ, जिसका अमल जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल से टकराता है, जो हुजूर की तालीमात का मुखालिफ है, जो अपने आप पर शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाफिज नहीं करता है, वो औलाद रसूल कहलाने का भी हकदार नहीं है। आज इस बात को समझ लीजिए, जो दावा तो औलाद रसूल होने का करता है, अगर उसके अंदर यजीदियत के काम हैं, वो लायक ताज़ीम नहीं है, उसकी तौहीन वाजिब है। आला हजरत ने फतावा रज़विया के अंदर लिखा कि हर वो बद मज़हब, बद अकीदा जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ करने वाला है, जो राफ़ियत से ताल्लुक़ रखता है, जो ज़िक्र सहाबा सुनकर वो गालियाँ निकालता है और सहाबा की ज़ात के ऊपर तबर्राबाजी करता है और हज़रत मौला अली पाक की अज़मत और शान का इनकार करता है और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुज़दिल कहता है, ऐसा जो फ़िरका है उसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो बद लक़ब होंगे, उनको राफ़ज़ी कहा जाएगा। ला यशहदून जुमातन, जुमा की नमाज में वो हाजिर नहीं होंगे, वला जमातन, नमाजों के लिए भी वो हाजिर नहीं होंगे, वयतअनून अला सल्फ़ी फला तुजालिसू, फरमाया वो अगलों के ऊपर तनकीद करेंगे, जो गुजर चुकी हस्तियां हैं उनकी ज़ात को निशाना बनाएंगे। कभी मौला अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इख्तिलाफ़ को लेकर चौकों में बैठेंगे और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात को तनकीद का निशाना बनाएंगे। इधर हमारे गांव के एक नुक्कर पर, क्या नाम है उस जगह का, दौलत कहते हैं, वहाँ पे एक खंजीर रहता है जिसने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखियाँ की। मेरे तक ये बात पहुँची है, रिकॉर्डिंग भी पहुँची है, मैंने उसको सुना है। ऐसे कुत्तों को हम लगाम देना भी जानते हैं। हम अहले सुन्नत व जमात हैं और हम सहाबा की ज़ात पर एक आँच भी नहीं आने देंगे। आज के बाद अगर किसी ने किसी सहाबी के बारे में ज़बान को खोला, उस ज़बान को गुद्दी से खींच दिया जाएगा। हम गुलामी रसूल का दावा करने वाले हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये लोग जो हैं, जो मेरे सहाबा पर तनकीद करेंगे, ऐसा गिरोह होगा और अगलों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, सहाबा की ज़ात पर तबर्राबाजी करेगा। और उनको प्रमोट करने वाले कौन लोग हैं? हमारे आस पास बैठने वाले लोग हैं, जो अपने पास जोहला मुरीद की कसरत रखते हैं। ऐसे लोग उन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं अपने अहले सुन्नत व जमात के स्टेजों पर। मैं तुम्हें यह पैगाम देना चाहता हूँ, अगर किसी राफ़ज़ी को अहले सुन्नत व जमात के स्टेज पे देखना चाहते हो और फौरन खड़े हो जाओ, कहो इस कुत्ते की आवाज़ को हम सुनना नहीं चाहते हैं, ये तो सहाबा को भौंकने वाला है। ऐसे कुत्तों को हम मस्जिद में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आ सकते हैं। वो मिलाद की महफिल में या इसाले सवाब की महफिल में हाज़िरी लगवाने के लिए आ जाते हैं। ऐसे राफ़ज़ी किस्म के लोगों से बच जाओ, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। मैंने 10 साल सफ़ों पे बैठकर रसूलुल्लाह का दीन पढ़ा है।